جی اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں آج موسم کے حوالے سے بھائی بات یہ ہے کہ پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان اور کے پی میں شدید بارش سے بالکل تباہی مچ گئی۔ کل لاہور کے مناظر میں دیکھ رہا تھا کلمہ چوک انڈر پاس پہ جو صورتحال تھی کہ وہ بالکل ایک ندی کا منظر پیش کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پر جو بلو کلر کی سڑک تھی اس کا کیا حشر ہوا ہوگا جو پینٹ کیا گیا تھا۔ اچھا، نارووال، پسرور، ڈسکا اور منچن آباد میں 10 افراد اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گئے۔ 200 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ اوور آل ملک بھر میں صورتحال جو ہے، اچھا جی، ایئرپورٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی 260 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ، ہاں جی، لاہور ایئرپورٹ، کراچی کی نہیں میں بات کری، ہم ذکر ہی وہاں پہ کر رہے ہیں، پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، اور یہ سپیل جو ہے جی، یہ اس کا سلسلہ جاری ہے، اسی حوالے سے صورتحال کیا ہے اس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندگان، ان سے بھی ہم صورتحال جانیں گے۔ سب سے پہلے جی الماس احمد خان لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، کوئٹہ سے عطیہ اکرم نے ہمیں جوائن کیا ہے، شہزاد محمود پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو الماس، جو مناظر ہم نے لاہور کے دیکھے وہ تو بڑے ہی کوئی تباہ کن تھے، اور کلمہ چوک کی بات کریں یا دیگر ہم سڑکوں کی بات کریں تو پانی تو کافی اوپر آ گیا ہے۔ کچھ بہتری ہوئی آج کے دن یا وہی حال ہے جو کل تھا؟ ساری رات سی بی ڈی نے لگا کر تقریباً 12 بجے کلمہ چوک انڈر پاس کو کلیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، پہلی چوری پہلا پھا، پہلا انہوں نے، ان کا یہ پروجیکٹ تھا اور اس بیچارے پکڑے گئے۔ بارش اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پہ پانی ہونا ایک نارمل سی بات تھی۔ لاہور میں مختلف علاقوں میں 170 ملی میٹر سے لے کر 260 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے کل۔ تو ایسی جگہوں پہ صرف کلمہ چوک کیا، جو پلین تھے وہاں پہ بھی 1 فٹ پانی کھڑا تھا۔ یہاں پہ میں اس وقت لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں کھڑا ہوں، یہ لاہور کا مہنگا ترین پوش ترین علاقہ ہے، یہاں پہ بھی 1 فٹ کل پانی کھڑا تھا۔ تو ان کی تو مجبوری ہے، لیکن کل رات تک سی بی ڈی نے 12 بجے تک مسلسل کام کر کے انہیں وہ کلیئر کیا۔ ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اصل چکر یہ تھا، اصل چکر یہ ہے کہ لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے لاہور اور دوسرے شہروں میں فرق یہ ہے کہ پانی ہر جگہ آتا ہے، اور زیادہ اتنی بارش ہو تو پانی، ظاہر ہے کہ زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن چکر یہ ہے کہ وہ بہت جلدی، ایک تو آٹومیٹکلی ڈرینیج سسٹم بڑا اچھا ہے اور دوسرا ڈرین کر بھی لیا جاتا ہے۔ یہ جو 12 بجے تک کام کرنا پڑا اس پہ، تو یہ کیا نکاسی کا جو از خود نظام تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا؟ ہاں بالکل اشفاق جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ ہوا یوں تھا کہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے تقریباً 1 ہفتہ قبل یہ بتا دیا تھا کہ لاہور میں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں اتنی بارش ہو سکتی ہے، اور کتنی بارش ہو سکتی ہے وہ بھی تقریباً ہر چیز بتا دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے سرکاری محکمے تھے وہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی بڑے ڈرین ہیں ان کی صفائی کرتے، ان بڑے ڈرینز پر پمپنگ سٹیشن ہوتے ہیں، ان کو چیک کرتے کیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہوا یوں تھا کہ کل بھی جو بڑے ڈرین تھے وہ یقیناً اتنی زیادہ بارش ہوگی تو پہلے سے وہ چوک تھے، اور رات کے 12 بج گئے اس کام میں کہ وہ جو مختلف انڈر پاسز تھے ان میں سے پانی نکالنے کے لیے اتنا ٹائم لگ گیا۔ یہ صرف کلمہ چوک انڈر پاس کی بات نہیں ہے، یہ مختلف لاہور میں جتنے بھی انڈر پاس تھے وہاں پہ پانی کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، تو الماس ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں کہ رات 12 بج گئے، اور کیونکہ پانی اتنا زیادہ تھا، بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ اشفاق نے بھی پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا کہ خود سسٹم ہی اتنا اچھا ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے مشکلات رہی۔ دیگر شہروں سے بھی صورتحال جانیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر لینا ہے بریک کے بعد ہم عطیہ اور شہزاد دونوں سے جانیں گے کہ وہ ہمیں اپنے اپنے شہروں سے کیا اپڈیٹ ہمارے ساتھ ہے۔ عطیہ بتائیے گا موسم کیسا ہے آج، کیسا ہے، اور بارشوں نے کیا کیا، کہاں زیادہ برسیں، کن علاقوں میں؟ جی بالکل صدف، ایسا ہے کہ کوئٹہ کی اگر بات کی جائے تو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں تو بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ جو دیگر بالائی اضلاع ہیں جیسے کولو ہے، جوب ہے اور مستونگ اور خاران، ان علاقوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں نے کافی تباہی مچائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی جب مونسون کا سپیل شروع ہوا، بارشیں برسنا شروع ہوئیں
تو اس کے ساتھ ہی تباہی کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ یہ بالائی اضلاع بنے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں. یہاں پر جب بھی یہ ایک ایسا سپیل ہوتا ہے جو پہلے سے ہی آپ کو پریڈکشن مل جاتی ہے کہ طوفانی بارشیں ہوں گی، آندھی طوفان ہوگا، ژالہ باری ہوگی یا ہلکی پھلکی بارشیں برسیں گی، تو اس کے لیے پہلے سے اقدامات نہیں کیے جاتے. اور یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھیں اس کے بعد سے اب تک بہت سے جو، اگر میں اضلاع کی بات کروں تو وہاں کی صورتحال بھی بہت بدتر ہے. بہت سے لوگ ابھی تک ریلیف کے مرحلے میں ہیں، ان کو ریلیف کا وہ طریقہ کار ہی نہیں مل پایا. وہ بیچاری اپنی مدد کے آپ کے تحت انہی جگہوں پر دوبارہ سے گھر بنا کر بیٹھ گئے ہیں. اب جب پانی کے رستوں میں اور سیلابی گزرگاہوں کے رستوں میں گھر بنیں گے، آبادیاں آباد ہوں گی، تو جب بارشیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پانی جو ہے انہی رستوں سے گزرے گا. اگر 100 سال بعد بھی بارشیں ہوں گی تو پانی اپنی پرانی گزرگاہوں سے گزرے گا، اور تباہی ہمیشہ کی طرح اسی طرح ہوگی. اور اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہے. اشفاق، یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پچھلے سال کوئٹہ میں مونسون کی بارشوں میں بڑی تباہی ہوئی. نواں قلی کا علاقہ تھا، وہاں پر ایک سال، اگلے ماہ جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو جائے گا اگست میں، لیکن ابھی تک ایک گھر کے مکین ایسے ہیں جن کا گھر گر گیا، وہ جھونپڑی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک انہیں کوئٹہ میں ریلیف نہیں ملا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیگر اضلاع میں ریلیف کی سچویشن کیا ہوگی. اموات کی اگر بات کی جائے، دیواریں گری ہیں، کافی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، گھروں میں پانی چلا گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ مساجد جو ہیں وہ بھی شہید ہوئی ہیں. اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ نکاسی آپ کا ایک تو بہترین کوئی انتظام نہیں کیا جاتا. اتنے جو ہیں وہ فنڈ پاس ہو جاتے ہیں، اور وہ فنڈ جاتے کہاں ہیں یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا. کوئٹہ کی اگر بات آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے بھی بارش ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم یہی تذکرہ کر رہے تھے، اور آپ نے بتایا کہ جو لوگ ہیں وہ کس قدر قسمہ پرسی کے عالم میں. پھر تھوڑا سا ہم نے کرٹیسائز کیا تھا پی ڈی ایم اے کو، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بجائے ڈیزاسٹر پریونشن اتھارٹی ہونی چاہیے، کہ تاکہ اس وقت اس کو تھوڑا سا پریونٹیبل کسی طریقے سے بنایا جا سکے اپنے ایفرٹ سے. باقی تو قدرتی آفات کو آپ نہیں روک سکتے. تو کوئی کوارڈینیشن دکھائی دیتی ہے صوبائی حکومت کی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے محکمے کی؟ کوئی اب کچھ بہتری اس میں آئی؟ اب تک یہ ویسے ہی چل رہا ہے سلسلہ؟ اشفاق، بہتری تب آئے گی جب آپ پالیسیز اچھی بنائیں گے. بہتری تب آئے گی جب آپ اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھیں گے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ابھی تک وہی صورتحال ہے. کوئٹہ کا نواں قلی کا علاقہ ہے، وہاں پر گھر مسمار ہوا ہے. وہ خاتون جو ہے، اس کا شوہر ریٹائرڈ ہے اور بیمار ہے، وہ جھونپڑی لگا کر وہاں بیٹھی ہوئی ہے. 1 سال ہونے والا ہے اس بات کو. ہماری حکومت یہاں تک ان کا جو ہے داد رسی نہیں کر سکی. بظاہر تو یہ ہونا چاہیے، میں جب بھی بات ہوتی تو میں یہ کہتی ہوں، اب تک جس قسم کے دعوے ہم سن چکے ہیں ان کے حساب سے تو سونے کے محل بن جانے چاہیے. جتنے چیک تقسیم ہو گئے، جتنا جو ہے انہیں راشن دے دیا گیا، جس قدر ان کی جو ہے وہ ادویات دے دی گئی. صدف ایسا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں، پچھلے سال فلڈ کی سچویشن میں اتنے دعوے ہوئے کہ جی ہم نے میڈیکل کے جگہ جگہ جو ہے وہ ریلیف کیمپ لگا دیے. آپ یقین کریں، سانپ اور بچھوؤں کے ڈسے ہوئے لوگ اب تک وہ ناسور بن چکے ہیں، ان کے زخم. ہاسپٹل کوئٹہ کے جو سول ہاسپٹل کی اگر ہم بات کی جائے، وہاں پر ادویات نہیں ہیں. 7 ارب روپے سے جو 70 ارب روپے جو ہیں وہ کولیپس ہوئے ہمارے بلوچستان کے جو ہے وہ محکمہ صحت کے. اب اس سے زیادہ بدتر صورتحال کیا ہوگی؟ اور باتیں ہی ہوتی رہی جی میڈیکل باتیں بڑی بڑی ہیں جی. عطیہ، آپ نے یہی بتایا، کچھ بھی نہیں دیا گیا. ریلیف کی باتیں کی جاتی ہیں اور یہ کہا کہ جاتا ہے کہ جی اب انفراسٹرکچر میں ہم کچھ ایسی تبدیلیاں لائیں گے، اب ہم کچھ بہتر طریقے سے چیزیں مینج کریں گے. مگر جو عطیہ ہمیں بتا رہی ہیں، حالات جوں کے توں ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. پشاور سے شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. شہزاد، ہمیں بتائیں کے پی میں کیا سلسلہ رہا بارش کا، اور کیا پریڈکشنز ہیں اب آنے والے دنوں کے لیے؟ اور ظاہر ہے ہم دیگر علاقوں سے جیسے عطیہ بھی بتا رہی ہیں بلوچستان کے مختلف اضلاع کی صورتحال، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، رواں ماہ کی اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں ابھی تک بارشوں کے 2 سپیل گزر چکے ہیں. پہلا سپیل جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، کرک اور ٹانک، وہاں پر کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. اموات ہوئے ہیں. جو کچے گھر ہیں انہیں کافی نقصان ہوا ہے. حکومت کی جانب سے جو متاثرہ خاندان ہیں انہیں جو حکومتی معاوضہ ہے وہ تو ادا کر دیا گیا ہے، تاہم وہاں پر لوگوں کے گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور یہ غیر معمولی طور پر ہوائیں تھی،
तेज़ हवाएं थी, तंदो तेज़ हवाएं थी, बारिश हुई थी, अचानक की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। और दूसरे स्पेल की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता इतवार खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें हुई थी और उसके नतीजे में अलबत्ता जो जानी और माली नुकसान है वो कदरे कम हुआ है। सिर्फ 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कुछ लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम उसकी तफसीलात जो है वो PDMA की जानिब से इकट्ठी की जा रही है। अब बड़ी ईद सर पर है। बड़ी ईद के मौके पर ये पेशगोई जाहिर की गई है कि जो मानसून की बारिश है खैबर पख्तूनख्वा में वो मुतवक्किल है। इस सूरत हाल के पेश नज़र निगरान हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के 10 जो हसास अजला है मानसून के हवाले से जो 10 अजला हसास करार दिए गए हैं वहाँ पर 15 करोड़ की रकम जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी तौर पर जारी कर दी है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के हवाले से बर वक्त निपट सके। हालिया मौसम की अगर हम बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, हबस थी और गर्मी की वजह से लोग जो थे वो खासे परेशान हैं। पहली दफ़ा इस तरह की गर्मी हमने देखी थी। ताहम बारिशों की वजह से अब मौसम कदरे बेहतर हुआ है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि बड़ी ईद के मौके पर मौसम कदरे खुशगवार होगा। चलें, थैंक यू सो मच। शहजाद महमूद पेशावर से, अतिया हमारे साथ मौजूद थी, अतिया अकरम नुमाइंदा हमारी क्वेटा से। आप दोनों का शुक्रिया। और एक जो बात शहजाद ने कही वो ये कि ईद कुर्बा करीब है, ऐसे में बारिश जो है वो आपके लिए दोहरी मुसीबत बन जाती है। जाहिर है ऐसे में जानवरों को मैनेज करना, मैनेज किया जाए, किस तरीके से तमाम तरह उमूर तय किए जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। चले जी, मौसम का तस्करा हो गया।